अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डॉक्टर राहुल जैकर की किताब नज़रिया आदमराज से लेक्चर का आगाज़ किया है। और पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें सुस्ती, सर्दी और अदम प्यास के मतलब चंद अद्वियात थी। ऐसी अद्वियात जिनमें सुस्ती, सर्दी, अदम प्यास और साथ मेहनती और फर्शनास हो। लेकिन आज हम जिन अद्वियात के बारे में बात करेंगे उनमें सुस्ती, सर्दी, अदम प्यास और गैर मुस्तद मरीज़ होते हैं। और इनमें अद्वियात जो होती हैं सीपिया, जलसीमियम, एसडफास, अग्नेशिया, इपिका, चाइना और आर्सेनिक का नंबर आता है। तो सबसे पहले हम सीपिया की बात करते हैं। सीपिया में जो सरगर्मी में कमी होती है उसकी वजह से नींद का गलबा, लेटे रहना चाहे, सुस्ती, लापरवाह और कमज़ोरी होती है। इसमें तीन अलामात जो होती हैं नोट करने वाली, वो बेरुही, सर्द महरी, सर्दी, अदम प्यास और तकलीफ़ का इजहार नहीं करते। इसमें इंतहाबी नुकात जो होते हैं, हर चीज़ से बेजारी होती है, यहाँ तक कि घर वालों से भी लापरवाह होता है। ऐसे अफराद जिनसे इंसान की मोहब्बत होती है, जिनके लिए वो अपनी जान मारता है, उन सब से लापरवाह होता है। इसे बुखार होता है और बुखार के साथ मतली होती है। और असराते माबाद, कपड़े धोने से, भीग जाने से और बर्फानी हवाओं के असरात, उबला हुआ दूध पीने से, मुक्का लगने से, गिर जाने से या चोट लगने के बद असरात होते हैं। ज़हनी तौर पर यह कहलुल वजूद होता है, किसी काम को करने का दिल नहीं चाहता, हत्ता कि सोचना भी नहीं चाहता। बेरुही होती है, सर्द महरी होती है, बीमारी और दर्द से, खेलकूद और तफरी से, टीवी और मौसीकी से। लेटा रहता है मगर सो नहीं सकता। मदद, हमदर्दी, तसल्ली, दिलासा अच्छा नहीं लगता। बातचीत से नफ़रत होती है। तन्हाई से खौफ के बावजूद लापरवाह होता है, हत्ता कि अपने ख़ानदान और कारोबार से भी। और अपना आप ये पसंदीदा काम भी करने का दिल नहीं करता जो कि उसकी हॉबी होती है, लेकिन ये काम नहीं करता। इर्द गिर्द के माहौल से इसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपनी तकलीफ बताते हुए रो पड़ता है। अमूमी अलामात में बेकायदा बुखार होता है। इस बुखार में सर पसीना होता है, पसीने को देखा जाता है। बुखार के साथ मतली होती है। ग़िज़ा की बू से, देखने से, हत्ता के सोचने से भी कै और मतली आती है। थोड़ा सा चलने से थक जाता है, मगर अगर ज़्यादा मेहनत की जाए तो इसे सुकून मिलता है। आमतौर पर इसमें प्यास नहीं होती, अलबत्ता सुबह जागने पर इसे प्यास लगती भी है। ज़ुबान का रंग भूरा या सुर्ख हो सकता है। किनारे और नोक सुर्ख होती है, जड़ से सफ़ेद होती है और रुस्टाक की तरह तकोनी सुर्खी पाई जाती है। इसमें नोक के ऊपर हर चीज़ का जायका नमकीन इसे महसूस होता है। बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, हत्ता कि बिस्तरे में भी सर्दी, चुंदिया और शानों के दरमियान और पैरों पर इसे ज़्यादा सर्दी लगती है। हरारत ऊपर चढ़ती हुई महसूस होती है, जैसे गर्म पानी डाला जा रहा है। परेशान कुन गर्मी की लिपटें निकलती हैं, जिसके बाद इसे कमज़ोरी महसूस होती है। बुखार के दौरान ज्वार में ठंडापन होता है, यानी कि बाजू वगैरह में, और इसके साथ साथ वहाँ पे थोड़ी सी नमी पाई जाती है। इसके कंकमिनेंट सिम्टम जो होती है, प्यास के साथ कांपता है, सर्दी के साथ हवा की तलब होती है, मैदे का हालीपन जो खाना खाने के बावजूद कम नहीं होता, और कब्ज़ के साथ बलगम में लोथड़ा
یعنی کہ پہانا جو ہوتا ہے وہ بلغم کے ساتھ لتڑا ہوا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ کھانسی کے دوران چھاتی میں کھوکھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ زکام کے دوران سانس میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور یہ ناک کی بندش کے بغیر ہوتا ہے۔ اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے ٹھنڈی اور برفانی ہوا سے، بھیگ جانے سے، جھکنے سے، سوتے وقت یا ابتدائی نیند کی علامات میں اس کی علامت بڑھتی ہے۔ سر درد حرکت سے اور جھکنے سے، کان کا درد پہانا کرتے وقت، متلی سائڈ پر لیٹنے سے اور سگریٹ کے دھوئیں سے، تنگی تنفس بیٹھنے سے اور کھانسی دھند میں بڑھ جاتی ہے۔ اس میں جو کمی واقع ہوتی ہے تیز حرکت سے، جیسے شخص مشقت کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ تیز حرکت سے، گرمی، بستر کی گرمی سے، گرم پٹیوں سے، ٹھنڈے مشروبات سے اور سرد غسل سے۔ ٹھنڈی ہوا میں سے، کھلی ہوا میں سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ پریشانی رونے سے، سر دبانے سے اور تیز حرکت کرنے سے، تنگی تنفس، تیز حرکت یا رقص کرنے سے کمر درد زور سے دبانے سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر رقص کرنے سے کمر درد ہو جائے اور اسے زور سے دبانے سے سکون مل جائے تو پھر CPI اس کی پکی دعا ہوتی ہے۔ ایسی علامات جو نظر انداز ان کو کر دیں، اگر یہ علامات مریض میں پائی جائے، مثلا مریض کا کام کرنے کی خواہش ہو اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے دلچسپی لیتا ہو، تو پھر سمجھو کہ یہ اس کی CPI اس کی دعا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری دعا جو ہوتی ہے وہ جلسیمیم۔ جلسیمیم میں بھی سستی، سردی، عدم پیاس ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سستی اور ساتھ کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ بلائی پلکوں کا بھاری پن ہوتا ہے، انتہائی سست ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے لیکن سو نہیں سکتا۔ اس کے جو انتہابی نکات ہوتے ہیں ان میں بلائی پلکوں کا بھاری پن یا لٹکی ہوئی، اور آنکھیں کھلی نہیں رکھ سکتا، آنکھیں اس کی خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ مابعد اثرات جو ہوتے ہیں وہ جذبات اور بری خبر کے بعد اثرات، اچانک خوشی کے اثرات ہوں تو پھر کافی آ جاتی ہے۔ ڈر اور خوف کے بعد اثرات، غصہ اور پریشانی کے بعد اثرات، کسی محفل، دعوت یا اسٹیج پر جانے سے یا امتحان میں جانے سے پہلے اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وبائی زکام کے بعد نہ ٹھیک ہو رہا ہو، یعنی کہ اگر وبائی نزلہ زکام ہوا ہو اور اس کے کافی عرصہ تک اسے شفا نہ ملی ہو تو جلسیمیم ایک زبردست دوا ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر یہ بزدل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے بالکل خاموش اور تنہا رہنے دیا جائے، کوئی اس کے پاس نہ ہو اور وہ خاموشی سے ہی بیٹھا رہے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں نہیں کھول سکتا اور نہ ہی صحیح سوچ سکتا ہے، پٹھے مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ روشنی اور شور و غل سے ذکیل حس ہوتا ہے۔ بچہ چونکہ چونک کر دائیا یا والدہ سے چمٹ جاتا ہے، چلاتا ہے، جیسے گرنے کا خوف اس میں پایا جائے۔ عام علامات، جنرل علامات: نیند آئے مگر سو نہ سکے، سستی، دوران سر، اونگنا، نظر کا دھندلا جانا، دوہری نظر اور پلکوں کا بھاری پن بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ بیماری کا حملہ آہستہ آہستہ اور غیر مخصوص طریقے سے واقع ہوتا ہے۔ دائیں طرف کی تکالیف میں یہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ کھل کر پیشاب آنے سے تمام تکلیفوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ بکثرت پسینہ جس سے آرام آتا ہے۔ اکثر کسی بھی تکلیف میں پیاس نہیں لگتی، لیکن پسینے کی حالت میں پیاس لگ سکتی ہے۔ زبان موٹی پیلی طے ہوتی ہے، اس پہ زبان سن، بھاری پن اور نکالنے پر یہ کانپنے لگتی ہے۔ مقامی علامات جو ہوتی ہے، پرٹیکولر علامات، ان میں آنکھوں کا بلائی پپوٹا، اس میں بھاری پن پایا جاتا ہے جس کے ساتھ کبھی کبھار ہاتھ پاؤں بھی بھاری محسوس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی۔ کمر، بازو اور ٹانگوں میں تھکاوٹ، کمزوری کے ساتھ سردی لگتی ہے۔ جسمانی مشقت سے اجتناب کرتا ہے، اگر کرے تو بہتر ہو جاتا ہے۔
सर दर्द गुद्दी या गर्दन से शुरू होकर पेशानी तक फैल जाता है। पुश्त पर सर्दी ऊपर नीचे चलती हुई महसूस होती है। इसकी जो कंकामिनेंट अलामात हैं, सर दर्द के साथ पलकों का भारीपन होना, बिनाई में कमी होना और चीज़ों का दो दो नजर आना, इसमें दूरी नजर पाई जाती है। सर दर्द से कवर बिनाई चली जाती है। मरीज बुखार में सर्दी से इस कदर कांपता है कि चाहता है कि इसे कोई थाम के रखे, पकड़ के रखे। गुस्से के दौरान पेशाब बकसरत आता है। ज़ुकाम के दौरान नींद की कैफियत या मरीज इंतहाई थका मांदा, सुस्त और बेजार होता है। सर्दी के साथ बारी बारी से सेक निकलता है, ज़्यादातर कमर से। सर दर्द के साथ गर्दन और कंधे के पट्ठों में दुखन होती है। इसमें जो कमी पेशी होती है, डर से, खौफ से, किसी आजमाइश से कबल, जज्बात से, बुरी खबर से, आगे की तरफ झुकने से, मरतूब मौसम में, धुंध के मौसम में, सूर्य की गर्मी से, दांत निकलने की उम्र में और सुबह 10 बजे इसकी तमाम तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। सर दर्द सुबह 10 बजे और निकलने में दिक्कत गर्म ग़िज़ा से ज़्यादा होती है। अगर इसे खुलकर पेशाब आ जाए, पसीना आ जाए, हिलने जुलने से, मुसलसल हरकत से, सर को ऊंची जगह पर टिकाने से कमी होती है। सर दर्द में कमी पेशाब करने से, सर ऊंचा रखकर लेटने से और नज़ल की धुंधलाहट पेशाब करने से कम हो जाती है। लेकिन अगर मरीज़ में पलकें भारी ना हो, मरीज़ तेज़ तराज और सुस्त ना हो, अगर तकलीफ़ अचानक आई हो, तो जलसी में इसकी कभी भी दुआ नहीं हो सकती। इसके बाद इसरफात की तरफ आते हैं। इसरफात में नींद का गलबा होता है, सुस्ती होती है और लापरवाह होता है और कमज़ोरी होती है। इसमें बोलने पर मजबूर किया जाए तो मरीज़ गुस्सा करता है। फ़रत बख्श मशरूबात की ख्वाहिश होती है। गम, गुस्सा और बेइज्जती के बद असरात पाए जाते हैं। इंतहाबी नुकात जो होते हैं उनमें अदम प्यास, मगर फ़रत बख्श मशरूबात जैसे स्कंजबीन वगैरह है, इसकी शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। असरात माबाद यानी कि गम, गुस्सा, फ़िक्र, पछतावा, बेइज्जती और घर से दूरी के बाद असरात होते हैं, माबाद असरात होते हैं। इसकी ज़हनी अलामात कुछ इस किस्म की होती हैं कि जब भी कुछ पूछा जाए, जवाब देने पर मजबूर किया जाए तो ये गुस्सा करता है। हर चीज़ से लापरवाह, सुस्ती, हर वक्त उगता रहता है, लेकिन जगाया जाए तो इसे पूरी तरह बेदार हो जाता है। सरगर्म, मुस्तैद और एक्टिव, राज़ी व रज़ा रहता है। दिमागी कमज़ोरी, जिसके बाद शदीद जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो जाती है। बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी होती है। कहलल वजूद, मेहनत से जी चुराता है। खुश्क ग़िज़ा से नफरत होती है, जैसे रोटी, बिस्कुट और पिज़्ज़ा वगैरह। हाथ पाँव यानी कि ज्वार में इसे दर्द, जिससे हरकत में कमी वाक़ होती है। पसीना इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। इसी तरीके से प्यास अगरचा नहीं होती, मगर ठंडे मशरूबात, ठंडा दूध और फ़रत बख्श मशरूबात की ख्वाहिश पाई जाती है, जैसे कि स्कंजबीन है। मुँह, ज़ुबान और होंठ खुश्क होते हैं। ज़ुबान के दरमियान में एक सुर्ख लकीर होती है। पर्टिकुलर अलामात बुखार के दौरान इसे अक्सर इसहाल आते हैं। और कम कम्युनेंट जो सिम्टम होती हैं, इसमें ठंडे दूध से, फल से, जूसेस से और फ़रत बख्श अशिया की शदीद ख्वाहिश होती है। बिला दर्द के गैर इरादी साल, जिनके साथ कमज़ोरी नहीं होती। इसे जितने मर्ज़ी पखाने आएँ, इसे कभी भी पखाना करने के बाद कमज़ोरी महसूस नहीं होती। पसीने के साथ कमज़ोरी वाक़या होती है। लेकिन अगर मरीज़ सर्द और फ़रत बख्श मशरूबात की ख्वाहिश ना हो, या अगर जिस्मानी कमज़ोरी पहले और दिमागी कमज़ोरी बाद में हुई हो, या जिस्म में दर्द हो, तो ये दुआ कभी भी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम बात करें अग्नेशिया की, तो अग्नेशिया में नींद का गलबा होता है, सुस्ती होती है, थकावट होती है और इसमें भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो 3 चीज़ें सामने रखने वाली हैं,
وہ محنتی بچے ہوتے ہیں، مجسم محنتی بچے اکڑ کر بیٹھتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ انتہابی پوائنٹ جو ہوتے ہیں، نکات جو ہوتے ہیں، ان میں جذبات کو ٹھیس پہنچنا اور غم کے اثرات سرد آہیں بڑھتا ہے۔ دھواں خصوصاً سگریٹ کے دھوئیں سے سخت نفرت ہوتی ہے یا اسے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمباکو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوتا، ہمیشہ سیدھا اکڑ کر بیٹھتا ہے کرسی پر بغیر ٹیک لگائے۔ اور یہ کن وجہ سے ہوتا ہے؟ مابعد اثرات جو ہوتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچنے سے دل دکھائے جانے کے بد اثرات ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور دبا ہوا غم و غصہ کے بد اثرات ہوتے ہیں، شرمندگی اور حد کے عزت کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی دماغی علامات جو ہوتی ہیں بہت زیادہ محنتی بچوں کی طرح یہ ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو بیمار ہونے پر اچانک انتہائی تابع دار بن جاتے ہیں، پڑھائی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور بخار کے باوجود پڑھتے ہیں، فرشناس ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے سے بخار یا اسہال لگ جاتے ہیں، مثلا امتحان میں 2 سے کم نمبر آنے پر، جھڑکنے پر یا سزا دیے جانے پر اگر اسہال لگ جائے تو اگنیشیا ہمارا ایک اچھی دعا ہے۔ رات کو 2 بجے سے 5 بجے کے دوران اچانک پریشانی، انگزائٹی لاحق ہو جاتی ہے، ہسٹیکل، اس میں بے سروپا، انوکھی اور غیر متوقع علامات پائی جاتی ہیں، مثلا گلے کا درد نگلنے سے کم ہو جاتا ہے اور سنجیدہ معاملات پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جنرل علامات میں گرم غذا کی خواہش جس سے کمی بھی واقع ہوتی ہے، بخار کے بعد بھوک لگے، بخار سے پہلے یا بعد میں اگر بھوک ہو تو پھر اسٹافیسیریا دہی ہوتی ہے۔ کچی غذا سے تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کچی اور خشک غذا سے نفرت ہو تو پھر ایسڈ فاس آتی ہے۔ بخار کے بعد اسے بھوک زیادہ لگتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گرم غذا سے نفرت ہوتی ہے، غذا کا ذائقہ نہیں آتا، صرف روٹی، مکھن اور پیزا پسند کرتا ہے، بے قاعدہ اور تخیر سے آنے والا بخار ہوتا ہے۔ پیاس بالکل نہیں لگتی یا سردی کے دوران پیاس لگتی ہے لیکن گرمی کے درجے میں پیاس بالکل نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی ہر علامت دوسری علامت کے الٹ ہوتی ہے۔ زبان اس کی صاف ہوتی ہے، لب دہن کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ پرٹیکولر علامات جو ہوتی ہیں، مقامی علامات، سردی میں چہرہ سرخ، پیاس کے دوران لرزے والی کھانسی اور دونوں کے دوران سردی لگتی ہے، سردی کو گرمائش سے آرام آتا ہے، گرمی کے باوجود کپڑا نہیں اتارتا، پیاس بھی نہیں لگتی، کھاتے ہوئے پسینہ زیادہ آتا ہے، پسینہ صرف چہرے پر مگر تھوڑی سی جگہ پر آتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسا پسینہ بہت آئے گا مگر آتا نہیں۔ اس میں کنکامیننٹ جو سمٹم ہوتی ہیں، علامات جو پائی جاتی ہیں، سردی کے دوران پیاس لگتی ہے لیکن گرمی کے درجے میں پیاس بالکل نہیں ہوتی، بخار کے دوران سارے جسم میں شدید خارش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چھپاکی بھی ہو سکتی ہے، کھاتے ہوئے ناک کی نوک پر پسینہ آتا ہے، چباتے ہوئے دانتوں کے گال جو ہوتے ہیں وہ دانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں، کھانستے وقت مگد میں چبھن دار درد ہوتی ہے، اگر کھانسی کرتے ہوئے مگد میں بہانے والی جگہ پر اسے چبھن دار درد ہو تو یہ دعا زبردست کام کرتی ہے۔ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے، جذبات سے، چھونے سے، تیز بو سے، تسلی دینے سے، تمباکو اور اس کے دھوئیں سے، کھلی ہوا میں کھانا کھانے کے بعد جھکنے سے اور مٹھائی سے ہوتا ہے۔ کھانسی کھانسنے سے بڑھتی ہے، تکلیفیں مقررہ وقت پر لوٹ آتی ہیں۔ اس میں جو کمی ہوتی ہے، تنہائی میں زور سے دبانے سے، حرکت سے، پوزیشن بدلنے سے، درد والی جانب لیٹنے سے اور سفر کرنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، بے چینی اور گھر کی فکر میں، سر درد لیٹنے سے، گلے کا درد نگلنے سے، متلی میں، ثقیل اشیاء کھانے سے اور بواسیر میں چلنے سے کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مریض غیر مستعد ہو تو اسے نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں میں، مستعد میں اور غیر مستعد دونوں مریضوں میں یہ شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر باری آتی ہے ایپیکاک کی۔ تو ایپیکاک، اس میں سردی، سستی اور عدم پیاس ہوتی ہے اور اس میں ویکنس یعنی کہ کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس میں جو دیکھنے والی علامات ہوتی ہیں، لگاتار متلی ہوتی ہے، اگر معدہ حالی بھی ہو جائے تو اس سے پھر بھی متلی آتی رہتی ہے، زبان صاف ہوتی ہے اور اس کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حقارت انگیز ہوتا ہے۔
इंतहाबी नुकात जो होते हैं हर तकलीफ के साथ मतली जो क्या आने से भी कम ना हो। ज़ुबान साफ़ होती है, ये ठंडी प्लाटिना है, यानी कि प्लाटिना को गर्मी लगती है लेकिन इसे सर्दी लगती है। असरात माबाद यानी कि ग़ज़ाई बेकायदगी और बेहतियाती के माबाद असरात जो होते हैं, ज़िल्लत परेशानी के साथ गुस्से के बद असरात होते हैं। कोनीन, अफ्यून या संख्ये के बद असरात इसमें पाए जाते हैं। ज़हनी इलामात में सरकश होता है, इसे कायल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, समझाना या चुप कराना बहुत मुश्किल होता है, हकारत अंगेज़ रवैया अख्तियार करता है, किसी के नज़दीक नहीं जाता, तन्हाई पसंद होता है, बच्चा छुआ जाना पसंद नहीं करता। चेक करते वक्त जब डॉक्टर इसे चेक कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चीखता चलाता है, बेसब्रा होता है, बच्चा चीखता चलाता और रोता है, वाह वेला करता है। बच्चा रोते रोते मुट्ठी मुंह में डालता है, बच्चा चाहता है कि इसे उठा कर रखा जाए। जनरल आमद में लगातार मतली जो कि कह करने से कम ना हो, जिस्म की रंगत पीली होती है, जिस्म ठंडा होता है और इस पर चिपचिपा पसीना होता है। क्या कि आने से अगर अफाका हो तो फिर नक्सनी का दुआ होती है। मिठाई और खुश जायका अशिया की ख्वाहिश होती है। प्यास अक्सर नहीं होती, सर्दी में प्यास नहीं लगती जबकि गर्मी पे प्यास लगती है। ज़ुबान बिल्कुल साफ़ होती है या फिर इस पर हल्की सी सफ़ेद तह होती है। बुखार के दौरान बुखार से कबल उबकाइयाँ, जमाइयाँ, अंगड़ाइयाँ, कमर दर्द, सर दर्द, मुँह से इसके अक्सर राल निकलती रहती है। बुखार दब जाने से या बारीक बुखार जो कि मिला जुला होता है, हर लम्हे में मतली लाजमी पाई जाती है। नज़लावी या मैदे का बुखार होता है, बच्चों को कम ज़्यादा होने वाला बुखार होता है, ऐसा बुखार जो कभी बढ़ जाए और कभी कम हो जाए। तवील बुखार के साथ थोड़ी सी सर्दी लगती है, सर्दी और गर्मी बारी बारी से लगती हैं और गर्म कमरे में सर्दी बढ़ जाती है। पानी पीने और खुली हवा में इसमें अफाका होता है, हाथ पाँव ठंडे पसीने से शराबूर होते हैं। इनमें कनकमिनेंट जो अलामत हैं वो मैदे में बेचैनी के साथ सांस में तंगी होती है, खारिश के साथ मतली होती है, खांसते हुए चेहरे पर पसीना आ जाता है, मरीज़ खांसते खांसते नीचे गिर जाता है या इसका जिस्म अकड़ जाता है, खांसी के दौरान पेशाब बंद हो जाता है। इसमें जो कमी बेशी पाई जाती है, इसमें इजाफा गर्म मरतूब हवा से, लेटने से, मामूली से हरकत से, ज़्यादा खाने से, फलों और सलाद से, बर्फ़ से और हरारत से इजाफा होता है। मतली में खांसने से, ग़िज़ा की बू से और हरकत करती हुई चीज़ों को देखने से इजाफा हो जाता है। सीने में गड़गड़ाहट, गर्म मरतूब मौसम, यहाँ बैरूनी तौर पर हरारत से ये सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसमें कमी खुली हवा में आराम करने से, दबाने से, आंखें बंद करने से, ठंडे मशरूबात से कमी वाक़ होती है। खारिश इस वक्त तक कम नहीं होती जब तक कि इसे उल्टी ना आ जाए, उल्टी आने से कम हो जाती है। लेकिन अगर मरीज़ मुतमिन हो या साबर हो, मरीज़ की ज़ुबान पर तय हो यानी कि साफ़ ना हो, तो फिर इप्पी का कभी भी इस मरीज़ की दुआ नहीं हो सकती। इसके बाद जो दुआ का नंबर आता है वो है चाइना। चाइना में सुस्ती, सर्दी और अदम प्यास होती है। प्यास भी होती है लेकिन ज़्यादा अदम प्यास वाक़या होती है। इंतहाई हसास होता है, फलों की ख्वाहिश होती है, मियादी तकालीफ होती हैं। यह सुस्ती, लापरवाह, कमज़ोरी और थकावट इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंतहाबी नुकात में फलों की ख्वाहिश और छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करते, ज़ोर से दबाने से कमी वाक़या होती है। माथे पर त्यूड़ी, जब कुछ पूछा जाए तो गुस्सा करता है, जो भी खाए गैस में तब्दील हो जाए, नफक जो कि डकारों से कम नहीं होता। रुतूबत ज़िंदगी के ज़ियाद से मसलन बकसरत पेशाब, इसहाल, जरियान यानी कि दूध पिलाने से, ठंड लगने से, चाय और कुनीन के माबाद असरात होते हैं। इसमें ज़हनी इलामात, चेहरे पर त्यूड़ी होती है जिन्हें कि गुस्से वाली शक्ल होती है इसकी, माथे पर त्यूड़ी गोया कि किसी मुसीबत में है, अर्जुदा और तनक मिजाज होता है, कर्मनाक चेहरा होता है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये एहसास के हर चीज़ या उसके काम में
رکاوٹ یا جسمانی تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ یہ احساس کہ ہر چیز اس کے کام میں رکاوٹ یا جسمانی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ مریض بچہ معائنہ نہیں کرنے دیتا، اگر زبردستی کیا جائے تو چڑ جاتا ہے، غصے کا اظہار والدین اور ڈاکٹر سے کرتا ہے مگر ہاتھا پائی نہیں کرتا۔ اس کا رد عمل زبانی کلامی ہوتا ہے، یعنی کہ جسمانی طور پر یہ پرسکون ہوتا ہے۔ جنرل علامات کی چھونے سے ذکیل حص ہوتا ہے، تھوڑا سا چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا، جبکہ درد والے مقام کو زور سے دبانے سے اسے آرام ملتا ہے۔ کمزوری، نفق اور پھلوں کی خواہش پائی جاتی ہے۔ جسمانی طور پر معمولی شور بھی اسے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وقفے وقفے سے ہونے والی تکلیف، میادی تکلیف، کمزوری اور تکلیف، زرد چہرہ ہوتا ہے۔ تمام غذاؤں سے نفرت ہوتی ہے، حتیٰ کہ سوچنے سے بھی، یا انتہائی شدید بھوک ہوتی ہے اسے، یعنی کہ بھوک نہیں ہوتی، اگر کھانے کے بارے سوچے بھی تو اسے نفرت ہوتی ہے، سوچنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس لگتی ہے، بخار سے قبل شدید سردی لگتی ہے، کپکپی ہوتی ہے۔ سردی شروع ہوتے ہی پیاس غائب ہو جاتی ہے، لیکن اگر پسینہ آئے تو پیاس دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ بہار میں سردی اور گرمی کے درمیانی درجے میں پیاس نہیں ہوتی، زبان پر سفید یا پیلی موٹی طے ہوتی ہے، ذائقہ شدید متاثر، یعنی کہ ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ سردی پستانوں سے شروع ہوتی ہے اور چہرے کی گرمی اور سرخی کے ساتھ ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں۔ رات کو پسینے میں بھیگ جائے، جس میں معمولی سی حرکت، کمزوری یا رطوبات کے زیادہ ہونے سے اضافہ ہو جاتا ہے، پسینے کے بعد شدید کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اس کی کنکامیننٹ جو سمٹم ہوتی ہیں، کھانسی میں خراٹے دار سانس ہوتا ہے، زکام میں چکر اور دانتوں میں درد ہوتا ہے، رات کو بغیر درد کے اسہال آتے ہیں۔ اس کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ معمولی سا چھوا جانا، معمولی سا جھٹکا، شور سے، کھلی ہوا سے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، دودھ سے، پھلوں سے اس کی علامت بڑھتی ہیں۔ درد چھونے سے اور سر درد بیٹھنے سے، لیٹنے سے، چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دانت درد دودھ پلانے سے اور ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگنے سے، نفخ ڈکاروں سے کمی نہیں آتی، درد کلنج رات کو اور کھانا کھانے سے بڑھ جاتا ہے، کمی اس کی زور سے دبانے سے، کپڑے ڈھیلے کرنے سے اور گرمائش سے کمی واقع ہوتی ہے۔ درد زور سے دبانے سے اور دانت کا درد آپس میں دبانے سے، گرمائش سے اور درد کلنچ دوہرا ہونے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر بہار میں گرمی کے دوران پیاس لگے، اگر چھوئے جانے سے ذکیل حصے میں اضافہ ہو جائے تو پھر یہ دعا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آرسینک البم، اس میں سستی، ذہنی بے چینی، سردی، عدم پیاس اور گھونٹ گھونٹ پانی کی خواہش ہوتی ہے، نیند کا غلبہ، لیٹا رہنا چاہے اور سستی، کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اس میں جو علامات دیکھنے والی ہیں وہ گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے، گرم اشیاء اور مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، نازک طبع، خشک ذوق اور نزاکت پسند ہوتا ہے۔ اس کے جو انتہابی نکات ہوتے ہیں، متھلی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، غذا کی بو اور دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، انتہائی نفاست پسند ہوتا ہے اور من ٹھن کر رہتا ہے۔ اسے اپنے وہ جسمانی طور پر، یعنی کہ پرسنالٹی اس کی زبردست قسم کی پائی جاتی ہے۔ اگر پوچھا جائے تو غصہ کرتا ہے، اور ماں بعد اثرات جو ہوتے ہیں وہ برف یا آئس کریم کھانے سے، باسی غذا کھانے سے، رسدار پھل کھانے سے، تمباکو سے، صدمے سے، خوف کے بد اثرات ہوتے ہیں، گلی سڑی چیزوں کی بو سے چڑ ہوتی ہے۔ ذہنی علامات، صحت کے بارے میں انتہائی فکر مند ہوتا ہے، جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنی ہی زیادہ اذیت، بے آرامی اور موت کا خوف پایا جاتا ہے، خوش اسلوب ہوتا ہے، خوش ودا ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، ہر چیز کو بنا سنوار کر رکھتا ہے، وقت اور اشیاء کی بہت قدر کرتا ہے، نفاست پسند ہوتا ہے، حتیٰ کہ بخار کی حالت میں بھی اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہ آئے تو اسے پریشانی ہونے لگتی ہے، باضمیر ہوتا ہے، فرشناس ہوتا ہے، کام کرنے کی لگن ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا بلکہ خاموش اور چڑچڑا ہوتا ہے، جب کچھ پوچھا جائے تو غصہ کرے، کھانا کھانے کے لیے مجبور کرے تو ناراض ہو جاتا ہے،
سستی کی وجہ سے بیوی ہمیشہ خاوند کی تنقید کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ چمٹنا، بچہ خوفزدہ ہوتا ہے، ماں سے چمٹا رہتا ہے، اور جب اس کی دلجوئی اور پیار کیا جائے تو خاموش ہو کر دوبارہ سو جاتا ہے، خصوصاً جب والدہ کے بستر میں سلایا جائے یا کوئی اسے اپنے پاس سلائے۔ جنرل علامات ناطاقتی ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، ذہنی بے چینی مگر جسمانی کمزوری اس قدر ہوتی ہے کہ حرکت نہیں کر سکتا، کسی جگہ اسے سکون نہیں ملتا، مسلسل حرکت کرتا ہے، بستر پر بھی، یعنی کہ بستر چینج کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ گرم غذا، گرم مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، ٹھنڈے مشروبات کی خواہش مگر معدے میں ٹھہرتا نہیں اور قے ہو جاتی ہے۔ غذا سے نفرت، کھانا کھانے کی خوشبو دیکھنا اور خیال بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اخراجات قلیل، پتلے اور خراش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ترش اشیاء، ترش مشروبات اور محرکات، شراب اور کافی کی شدید خواہش پائی جاتی ہے۔ پیاس یا تو بالکل نہیں لگتی یا پھر گرم پانی گنگن کر کے پیتا ہے۔ حاد امراض میں یک ٹھنڈے پانی کی پیاس فقط منہ گلا کرنے کی حد تک یا زیادہ مقدار میں، لیکن اس سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی اور قے ہو جاتی ہے۔ زبان کی خشکی کی وجہ سے بولنا نہیں چاہتا، زبان کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، زبان نیلگوں ہو جاتی ہے، درمیان میں سفید اور بعض دفعہ اس میں سرخ داری بھی ہوتی ہے۔ بے قاعدی، جو پرٹیکولر علامات ہیں، یعنی کہ مقامی علامات: بے قاعدہ سردی کے دوران گرم مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، الٹیاں پخانے بیک وقت آئیں جن سے کھانے پینے سے اضافہ ہو جاتا ہے، اندرونی جلن اور بیرونی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کنکمیٹنٹ علامات جو ہوتی ہیں وہ فکر، تشویش کے ساتھ ذہنی بے چینی، جسمانی کمزوری پائی جاتی ہے، متلی کے ساتھ پیاس لگتی ہے، سردی کے دوران تنگی تنفس ہوتا ہے، زکام کے ساتھ آنکھوں کی خرابی، سانس کی تکلیف، جلدی علامات یا ہونٹوں پر دانے نکل آتے ہیں۔ اس میں اضافہ جو ہوتا ہے آدھی رات کے بعد سرد مرطوب موسم میں ٹھنڈی غذا سے اور مشقت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی گرمی سے، کپڑا لپیٹنے سے، پسینہ آنے سے، چلنے سے اس کی تکلیف میں افاقہ واقع ہوتا ہے۔ سر کی تکلیف، کھلی ہوا میں جلن، گرمائش سے اور تنگی تنفس، بیٹھنے سے، آگنے جھکنے سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مریض کو گرم اشیاء سے نفرت ہو اور صحت کی فکر اور بے چینی نہ ہو تو دوا آرسینک نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جتنا بھی بتایا گیا ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم نے یہ لیکچر مکمل کرنے ہیں، مکمل طور پر نظریہ حاد امراض ڈاکٹر پرافل وجیکر کی جو کتاب ہے وہ اس کے جتنے بھی چارٹس ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔